زدني علما رب زدني علما. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی. ابو ہریرہ نے سنا ایک شخص نے پیارے رسول سے کہا مجھے وصیت کیجیے. وصیت کے معنی یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہی وصیت، کوئی بھی نصیحت کی بات ہو زندگی میں یا حکم ہو وہ وصیت ہے. میرا نام وصی اللہ رکھا، وہ تو اچھے علماء سے گزر گیا، لیکن کچھ عرب لوگ سنتے تھے، کہتے تھے وصی اللہ غلط ہے، وصیت تو مرنے کے بعد ہوتی. ہم نے کہا تم عربی ہو کر کے عربی نہیں سمجھتے ہو. ایسے ہی کہا. شیخ ابن باز نے بھی ایک مرتبہ کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنا نام بدل لو. کیوں؟ وصی اللہ. ہم نے کہا شیخ سرٹیفکیٹ ہے، باہر ملک میں آیا ہوں، پاسپورٹ ہے، سب کا بدلنا مشکل ہے. ایک مرتبہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی جو بہت ہی اونچے فیمس عالم، ان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شیخ بن باز بڑا احترام کرتے تھے ان کا. جب آئے حج کرنے تو ہندوستان میں چونکہ وہ رہتے تھے، ان سے غائبانہ تعارف تھا، گئے ہم ملے. انہی کے ساتھ شیخ بن باز کے پاس پہنچے تو جب بھی پہنچتا شیخ بن باز سے تو کہتے ما غیرت اسمک. اب کی مرتبہ جب پہنچے جیسے ہی بیٹھے ہیں تو شیخ ہلالی کہتے ہیں کہ ھذا من ابناء اہل الحدیث فی الہند. میرا تعارف شیخ سے کرا رہے ہیں، حالانکہ شیخ جانتے ہیں، کہتے ہیں ابناء اہل حدیث میں سے. پھر رسول شیخ بن باز نے یہ نہیں کہا کہ نام بدل دو، کہتے ہیں یا شیخ محمد عبد القادر تقی الدین الہلالی، کہا کہ ايش رأيكم في هذا الاسم، وصی اللہ نام رکھنے میں آپ کی کیا رائے ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھے ناموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہم سب کو وصی بنایا ہے، ہم سب وصی ہیں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے وصیت کی تو گویا سب وصی، جیسے سب عبداللہ ہیں اسی طرح. اس کے بعد سے شیخ نے کبھی نہیں کہا. تو میرے کہنے کا مطلب وصیت جو صرف موت کے قریب آدمی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کوئی بھی حکم ہو جو تاکیدی حکم ہوتا ہے. جس طرح وصیت ایک تاکیدی حکم ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فاثمہ علی الذین یبدلونہ. تو یہ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. اوصنی، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. قال لا تغضب، غصہ نہ ہو، غصہ نہ کرو. ردد مران، کئی بار کہا کہ نصیحت اور کوئی نصیحت اور کوئی نصیحت. کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے کئی لوگوں نے آ کر کے کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا بر بوالدیک، افضل الاعمال البر بالوالدین، افضل الاعمال الجہاد فی سبیل اللہ، افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها. تو جس شخص کے بارے میں پیارے رسول کو یہ علم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ شخص اس پہلو میں کمزور ہے، اس کو آپ خصوصی تنبیہ فرماتے تھے. تو گویا یہی تعویل کی جاتی ہے کہ پیارے رسول نے ان کے اندر اللہ کے طرف سے علم ہوا کہ یہ غصہ بہت ہوتے ہیں، اس غصے کے پیچھے بہت کچھ آدمی نادم بھی ہوتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو اس کا معنی یہ ہے، لیکن غصہ وہی کہ جو جائز، اگر غصہ ہے تو واجب ہو جاتا ہے، غصہ جائز ہے. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث یاد ہے آپ لوگوں کو، ما کان یغضب ما کان ینتقم لنفسہ صلی اللہ علیہ وسلم قط. پیارے رسول اپنے نفس کی طرف سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے تھے. ولیکن اذا انتہکت حرمات اللہ، اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ما کانت تقوم لہ قائمہ. آپ کے غصیت ایک اصطلاح ہے کہ آپ بہت سخت غصہ ہوتے تھے. تو پیارے رسول بھی غصہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں غصہ ہونا ضروری ہے، نرمی ہونی چاہیے. لیکن ہر شخص کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ جس پر آپ کا
احسان ہے، آپ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، کبھی کوئی غصہ کرنا بھی ضروری ہے، ہر وقت نرمی سے بچے خراب ہو جائیں گے۔ فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَن يَكُ حَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَىٰ مَن يَرْحَمُ۔ کہتے ہیں کبھی کبھی سختی بھی کرتا ہے، اور عقل مند آدمی کبھی کبھی اپنے ماتحت پر سختی بھی کرتا ہے، سخت دلی بھی کرتا ہے۔ فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا، تاکہ غلط کام سے وہ پھر جائیں۔ فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَن يَكُ حَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَىٰ مَن يَرْحَمُ۔ یہ بھی رحمت کا ایک تقاضا ہے۔ جی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اگر ناجائز غصہ ہو رہا ہے تو کچھ چیز بتا دیجئے کہ اس کو کیسے دفع کیا جائے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں۔ پیارے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا، کہا کہ میں غصہ ہوا بہت۔ پیارے رسول نے کہا میں ایک کلمہ جانتا، اگر وہ کہہ دے تو فوراً وہ غصہ جاتا رہے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر بیٹھا ہے تو اس مجلس سے نکل جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور جا کر کے وضو کر لے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ہے۔ تو گویا اسلام میں مکارم اخلاق جو اچھے اخلاق ہیں، ہر ایک اچھے خلق کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مساوی ونہا عن مساوی الاخلاق وصفاصفها او صفصافها، پیر رسول نے منع فرمایا ہر برے اخلاق سے۔ جاہلیت میں بھی ذکر آتا ہے کہ بعض مکارم اخلاق ان کے پاس تھے، مہمان نوازی اور اسی طرح عہد کا پورا کرنا۔ پیر رسول نے کیا فرمایا؟ وہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ مکارم اخلاق کو تمام کر دوں۔ اس وجہ سے پیار رسول کی ان تعلیمات میں اس قسم کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جس سے آدمی بے شک اس کا نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے کا اس کی وجہ سے نقصان۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ذرا سا بیوی کے ساتھ، میں یہ مسائل اس وجہ ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ دنیا بھر سے فون آتا ہے، میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھا دے دیا۔ ہم نے کہا غصہ کتنے کلو تھا؟ تو ہنس رہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اگر غصہ اس طرح کا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے، اپنا سر دیوار میں مار رہے تھے، تب تو طلاق لا طلاق فی اغلاق، جہاں اغلاق فکر غصہ پاگل پر ہی تک تب طلاق نہیں۔ کیا ایسے کہا؟ نہیں، ہوش ہوا سے تھے۔ ہم نے کہا تب طلاق ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ پشیمان بھی ہوتے ہیں، طلاق دیا اور پھر اس کے بعد یہ غصے ہی کی وجہ سے میں نے بات کہی، وہ ہم سے لڑنے لگی، تو ہم نے کہا جاؤ۔ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں لوگ کہ جو عقد اللہ نے 2 ٹوک سے باندھا ہے اس کو 1 ٹوک سے توڑ دیتے ہیں، حالانکہ جس طرح وہ الگ ہوئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں وہی طریقہ خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، او تصریح بے احسان، جس طرح اکٹھا ہوئے تھے۔ ایک استاد تھے مصری، انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا، کہا میری بیوی جو ہے کئی بچوں کی ماں اور بڑی ہو گئی، ہم بھی بڑے ہو گئے، لیکن روزانہ لڑائی جھگڑا ادھر ادھر کے کرتے۔ تو ایک دن 2 رکعت میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ اس کے بعد بیٹھ کر کے دیکھو، لڑائی جھگڑا کر کے دماغ خراب کرنا نہیں ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہم برا کہیں تم کو اور تم ہمیں، گناہ لینا نہیں ہے۔ صحیح بتا، جس طرح 2 ٹوک پڑھ کر کے ہم لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اللہ کے راستے کے مطابق اللہ نے جو طریقہ بتایا، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، تم بتاؤ، یہاں بتاؤ، اب بس ہم لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے ہم لوگ جو۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نرمی سے، بہرحال اس میں بھی عقل مندی سے کام لے تو انشاءاللہ بات نہیں بگڑے گی۔ لیکن آج کل طلاق کے حالات ہم لوگ جانتے ہیں کہ اپنے یہاں یو پی میں طلاق کا نام سنا ہی نہیں جاتا تھا، بچپن میں ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے طلاق کا لفظ کیا، دور دور تک۔ لیکن اب بہت واقعات ہونے لگے، کیونکہ لوگ بد اخلاق زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، احترام ماں باپ کا بھی نہیں، ماں باپ نے لڑکی ڈھونڈی، ان کی بھی تو ناک رکھنی، ان کی بھی عزت، یہ سب چیزیں، لیکن نہیں، آج کل یہ سب چیز نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ غصہ نہ کرنا پیارے رسول نے، کیونکہ غصے سے بہت کچھ انسان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل جن کو بلڈ پریشر وغیرہ رہتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہوا، ان کو غصہ ہونے سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے پڑوس میں بدو تھے، رابغ کے مکے میں رہتے تھے، رابغ جو مدینہ اور مکے کے درمیان ہے، تو انہوں نے اپنی لڑکی کو ان کے یہاں کیا تھا، رابغ والے نے، کوئی
शिकायत हुई, आए ज़ोहर से पहले आवाज़ हम सुन रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे हैं, दोनों पड़ोसी में बिल्कुल, और ज़ोहर पढ़ के आ रहे हैं तो घर रो रहा है। क्या बात है? वो शौहर का बाप जो लड़की का, जिसकी लड़की के घर वाले लड़ने आए थे, अचानक गुस्सा हुआ और बेहोश होकर मर गया फ़ौरन। तो ऐसी चीज़ होती, इस वजह से प्यारे रसूल का हुक्म यकीनन वो अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान को ठीक है, कमज़ोर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ही नुकसानदेह हैं, उनसे दूर रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बतक़ाज़ा बशरियत अगर किसी पर नाजायज़ गुस्सा हुआ, प्यारे रसूल को आकर के कोई बद्दू थे और मोटे हाशिया की चादर आप ओढ़े हुए थे, खींच के इतनी तेज़ी से खींचा कि यहाँ कटने का ख़तरा हो गया, असर डाल दिया। सहाबा ने उनको पकड़ना चाहा, प्यारे रसूल ने कहा नहीं, आप अपने लिए, अपने नफ्स के लिए इंतकाम नहीं। कहा तुम लोग कर्ज़ ले करके देते नहीं हो, तुम कुरैश लोग ऐसे हो। प्यारे रसूल ने फरमाया नहीं, तुम लोग उसको बुरा ना कहो, मुझे कहो कि मैं उसका हक़ अदा कर दूँ। फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि कलामन, उसको बोलने का हक़ है, बोलने दो। तो बहुत से मसाइल हैं इस तरह के। मकारिम अखलाक का तकाज़ा यह है कि इंसान गुस्सा ना करे किसी भी मसले में। इल्मी मसाइल हो, दो तालिब इल्म लड़ करके जुदा हो जाते हैं, बोलते नहीं, दो आलिम भाई आहिस्ता आहिस्ता हल करना। अगर हक़ चाहते हो तो एक दर्जा, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, इस तरह शोर शार करके और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।